وہ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھنے کے لیے وہاں چلا گیا تو فون پہ میری والدہ مجھے کہتی رہتی اپنا خیال رکھنا، اپنی پڑھائی کا خیال رکھنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد پھر مجھے ایک جاب مل گئی تو میں نے ایک گھر بھی کرائے پہ لے لیا اور اس کے بعد پھر میں نے شادی کا بھی پروگرام بنا لیا، حتیٰ کہ میری شادی ہو گئی۔ تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تو والدہ نے کہا کہ بیٹا تم اپنی بیوی کو خوش رکھنا اور اپنے گھر میں خوشی سے زندگی گزارنا۔ میں نے والدہ سے کہا کہ امی آپ یہاں آ جائیں، ہم میاں بیوی اکیلے ہیں، آپ ہمارے پاس آ کر رہیں، ہمیں آپ کی جو ہے وہ کمپنی بھی مل جائے گی اور میں آپ کے لیے اداس بھی ہوں۔ تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے تو جو بڑے گھر ہوتے ہیں ان میں رہنا اچھا نہیں لگتا، میں اپنے اسی چھوٹے سے کرائے کے گھر میں زیادہ بہتر ہوں۔ یہ میری والدہ کا 7واں جھوٹ تھا جو اس نے میرے ساتھ بولا۔ پھر میرے پاس چونکہ پے اچھی تھی تو میں چاہتا تھا کہ اپنی والدہ کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیا کروں۔ تو میں نے ایک مرتبہ کچھ پیسے اپنی والدہ کو بھجوائے تو میری والدہ نے وہ پیسے مجھے واپس بھجوا دیے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ امی آپ نے پیسے واپس کیوں بھجوائے تو والدہ نے کہا کہ بیٹا میرے پاس انف منی تھی، مجھے اور پیسے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میری والدہ کا جو ہے وہ 7واں جھوٹ تھا جو اس نے میرے سامنے بولا۔ پھر کچھ ایسے دن گزرے کہ والدہ نے فون میں مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو میں بھی پریشان تھا کہ 3-4 مہینے ہو گئے والدہ سے فون پہ کبھی تسلی سے بات نہیں ہوئی۔ کہنے لگے کہ پھر ایک دن ذرا میں نے جب زیادہ فون کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میری والدہ بیمار ہیں اور ہاسپٹلائز ہیں۔ وہ کہتے جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں ٹکٹ بنوا کے فوراً اپنے گھر آ گیا۔ میں ہاسپٹل گیا، میں نے جب اپنی والدہ کو دیکھا تو میری والدہ بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی تھی، اس نے بہت سارا ویٹ لوز کر لیا تھا۔ اور جب میں وہاں وارڈ کے اندر داخل ہوا تو جو نرس تھی اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری والدہ کینسر کی مریضہ ہے، اس کو چیسٹ میں کینسر ہے اور اس کو بہت پین ہوتی ہے، تو تم اپنی والدہ کا ذرا خیال رکھنا۔ تو اس نے مجھے یہ انفارمیشن دے دی تھی۔ چنانچہ جب میں نے والدہ کو دیکھا کہ وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں اور اتنا ویٹ لوز کر لیا ہے تو میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، میں نے رونا شروع کر دیا۔ تو والدہ نے مجھے روتے دیکھ کر کہا کہ بیٹے ڈونٹ کرائی، آئی ایم ناٹ ان پین، کہ بیٹے تم رو نہیں، مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہو رہی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 8واں جھوٹ تھا جو والدہ نے میرے سامنے بولا، اور پھر میری آنکھوں کے سامنے والدہ نے آخری ہچکی لی اور وہ فوت ہو گئی۔ تو ماں کس طرح اپنے غم اپنے بچوں سے چھپاتی ہے، خود قربانی دیتی ہے، بچوں کو پتہ نہیں چلنے دیتی۔ یہ وہ محبت ہے جو اللہ نے ماں کے دل میں اولاد کی ڈال دی ہے۔ یہ رحیمیت کی وہ صفت ہے کہ اصل میں تو رحمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر اس نے اس کا چھوٹا سا ایک ذرہ ہر ماں کو عطا کر دیا تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ میری رحیمیت کا کیا معیار ہوگا اور میری رحیمیت بندوں کے ساتھ کتنی ہے۔ وہ اپنی ماں سے کو دیکھ کے سمجھیں کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرنے والا ہے۔ آخر پہ میں اپنی زندگی کا ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا، عمر کوئی 11-12 سال کی ہوگی، 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس زمانے میں نے اپنے استاد سے آیت پڑھی کہ بھئی مومن کو چاہیے اپنی نگاہیں نیچی رکھے، تو مجھے اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا یعنی عادت ہو گئی، اور چونکہ مجھے اتنی تربیت نہیں تھی اس لیے میں ذرا سخت مزاج کا بندہ تھا۔ چلتا تھا تو اس طرح نیچے دیکھتا تھا کہ جیسے کسی بندے کی کوئی چیز گر گئی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ بلکہ میری عمر کے لڑکے ہنستے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، مگر میں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہ بھائی جب شریعت نے کہا ہے کہ نیچے دیکھ کے چلو تو نیچے دیکھنا چاہیے۔ اب اس نیچے دیکھنے میں مجھے یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا کہ میرے قریب سے کون گزرا ہے، کوئی چھوٹا گزرا ہے، بڑا گزرا ہے، مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا
کہ کبھی کبھی محلے کی چند آنٹیاں جو میری والدہ کی دوست تھیں وہ کبھی کبھی قریب سے گزرتی تو مجھے پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ قریب سے گزری ہیں یا نہیں، تو وہ میری والدہ کو شکایت لگایا کرتی تھیں کہ آپ کا بیٹا تو ہمیں سلام بھی نہیں کرتا۔ چنانچہ ایک دن میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ ایک آنٹی والدہ کے پاس آئی اور اس نے آ کے یہی کہا کہ آپ کا بیٹا تو مجھے سلام بھی نہیں کرتا۔ تو والدہ نے مجھے بلایا، امی اس وقت روٹیاں بنا رہی تھی، اور امی مجھے کہنے لگی کہ بیٹا تم اپنی آنٹی کو سلام بھی نہیں کرتے، تم اتنے زیادہ بے مروت کیوں بن گئے ہو؟ اب میں نے غصے کا اظہار کیا، امی مجھے کیا پتا، آپ اس آنٹی سے یہ پوچھیں کیا میں نے اس کی طرف دیکھا تھا اوپر آنکھ اٹھا کے؟ تو آنٹی نے فوراً کہا کہ نہیں، اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے کہا جب میں نے اوپر دیکھا ہی نہیں تو مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرے قریب سے کوئی مرد گزرا ہے یا عورت گزری ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، میں تو نیچے زمین پہ دیکھتا تھا۔ تو اس موقع پہ جب آنٹی نے کہہ دیا کہ اس نے اوپر تو نہیں دیکھا تھا تو مجھے غصہ آ گیا، اور غصے میں نے امی کو کہہ دیا، امی پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ آنٹیاں اٹھ کے آ جاتی ہیں، آپ کو شکایت لگاتی ہیں اور آپ مجھے ہی ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب یہ بات کی تو چونکہ بچہ تھا، یہ بات کرتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امی آپ مجھے ہی ڈانٹتی رہتی ہیں۔ اب والدہ نے دیکھ لیا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میں غصے میں وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں آیا، اور کمرے میں بیڈ پڑا ہوا تھا اور بیڈ کے اوپر آ کے لیٹ گیا۔ اب آنٹی تو چلی گئی 2-3 منٹ میں، تو والدہ صاحبہ نے اپنے چولہے کی آگ کو ذرا کم کیا، اور والدہ پھر میرے پیچھے کمرے میں آئی کہ یہ کیا رہا ہے۔ اب جب وہ کمرے میں آئی تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ امی آ رہی ہیں، تو میں لیٹا ہوا تھا آنکھیں بند کر کے، میں اسی طرح لیٹا رہا جیسے میں گہری نیند سویا ہوا ہوں۔ امی کمرے میں داخل ہوئی اور امی مجھے دعائیں دے رہی تھی، بیٹا اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے بخت لگائے، یہ امی کے الفاظ تھے۔ اور امی کو اصل میں فکر یہ تھی کہ یہ رویا تھا اور اب کر کیا رہا ہے۔ تو میں سویا ہوا تھا، امی ریلیکس ہو گئی کہ چلو آگے سو گیا ہے، تو امی نے یہ دعائیں دی، میرا بیٹا اللہ تجھے بخت لگائے، اللہ تجھے نیک بنائے۔ پھر اس کے بعد امی پاؤں کی طرف آئیں اور انہوں نے بہت آہستگی کے ساتھ پاؤں کو بوسہ دیا۔ میں ہلا نہیں، لیکن وہ میری زندگی کا ایک عجیب سا لمحہ تھا کہ میں حیران تھا کہ اللہ غصہ بھی میں نے کیا ہے، غلطی بھی میری ہے، اور ماں کا دل دیکھو کہ وہ کام چھوڑ کے پیچھے دیکھنے کے لیے آئی ہے، دعائیں بھی دے رہی ہے، اور پھر دعائیں دینے کے بعد اپنے بیٹے کے پاؤں چوم رہی ہے۔ جب ماں چلی گئی تو میں نے اپنے دل میں اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کی، اے اللہ قرآن میں تو میں نے استاد سے پڑھا تھا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنا، اور میں نے تو اپنی امی کے سامنے تیوری چڑھائی اور غصے میں آ کے بات کی، اللہ تم میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ جب بھی میں نے یہ دعا کی فوراً دل میں یہ خیال آیا، اے میرے بندے اگر میں نے تمہیں معاف نہ کرنا ہوتا تو میں تمہیں اتنی محبت کرنے والی ماں نہ دیتا۔ تو اللہ نے اگر ایسی محبت کرنے والی ماں دی ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے گناہوں کو معاف ہی کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ماں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی والدہ فوت ہو گئی ان کو چاہیے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اللہ کے ہاں بلندی درجات کی دعا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔
اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک کی گھڑیاں ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، میرے مالک ہمارے دل کا حال تو اب بھی وہی ہے، اے اللہ اس دل پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اللہ اس دل پر اپنی رحمت کی نظر فرما، اے اللہ اس وقت تو آپ کے نیک بندے کے سائے میں ہے، میرے مالک یہاں سے باہر نکلیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا، اللہ ایسا نہ ہو اسی طرح کے پھر جانور بن جائیں جیسے یہاں آئے تھے، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ انسان بننے آئے تھے، میرے مالک انسان نہ بن سکے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ تیرے نیک بندے اس مبارک مہینے میں نیکیاں اکٹھے کر رہے ہوتے ہیں، میرے مالک ہم تو تیرے وہ گناہگار بندے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں بھی اے اللہ گناہوں سے اپنے آپ کو اے اللہ اپنے آپ کو پھنسا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، اللہ اس رمضان میں اے اللہ ہمارے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہم کوششیں تو کر رہے ہیں، اللہ ایک ہی التجا ہے، اے اللہ گناہوں سے بھی محفوظ فرما، اللہ گناہ کے موقعوں سے بھی محفوظ فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، اللہ لٹ پٹ کے تیرے یہاں پہنچے ہیں، اللہ کبھی نفس میں لوٹتا تھا، اللہ کبھی شیطان لوٹتا تھا، اے اللہ تیرے سائے میں حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ کرم کے فیصلے فرما، میرے مالک جس طرح آپ کو یاد کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح آپ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اللہ جس طرح گناہوں سے بچنے کا حق تھا میرے مالک وہ حق بھی ادا نہ کر سکے، اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ اپنی کمزور بندے کی کمزوریوں کو قبول فرما، اللہ عذروں کو قبول فرما، میرے مالک ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اے اللہ مگر ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے جب بڑے کے دربار میں جاتے ہیں بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں ان سے یہ نہیں کہا جاتا کیا لے کر آئے ہو، ان سے تو یہ کہا جاتا ہے کیا لینے آئے ہو، اے اللہ ہم بھی مغفرت لینے آئے ہیں، اللہ آپ کا قرب لینے آئے ہیں، اللہ آپ کے محبوب کا قرب لینے آئے ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کا قرب لینے آئے ہیں، اے اللہ نیکی تقوی لینے آئے ہیں، اے اللہ ان جھولیوں کو بھرپور فرما، اللہ ان جھولیوں کو بھرپور فرما، میرے مالک ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ جو یہ نیک اور برکت والی تعلیمات مل رہی ہیں میرے مالک ان کو اپنی زندگی میں لاگو فرما، اے اللہ ہم تیرے وہ سخت دل بندے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں، اے اللہ ہماری ان زیادتیوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے سخت دل کو نرم فرما، اے اللہ ان والدین کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جنہوں نے اتنی مشکلوں سے بچے کو بڑا کیا اور بچہ آگے سے جو
جو ہے وہ والدین کو کڑوی کڑوی سناتا ہے، ان کا دل دکھاتا ہے، اللہ اس والدین کے دل پہ کیا برستی ہوگی۔ اے اللہ والدین کو اس صورتحال سے محفوظ فرما، اللہ والدین کو اس پریشانی سے محفوظ فرما۔ میرے مالک ہمیں اپنی اصلاح نصیب فرما، اللہ اصلاح نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ اللہ دور بیٹھی مستورات بھی ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا، گھر کی عورتیں چل کے آ جاتی ہیں، لوگ عورتوں کا لحاظ کر لیتے ہیں، قتل کے مقدمے تک معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ یہ تیری بندیاں تیرے در پہ چل کے آئی ہیں، اے اللہ آپ بھی لحاظ فرما لیجئے، اللہ قتل کے مقدمے تک معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال دیجئے، اللہ ایک مرتبہ ہمیں اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے، اللہ ایک مرتبہ اللہ محبت کی نگاہ سے دیکھ لیجئے۔ اے اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی دلوں کو صاف فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی اپنی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم فرما، اللہ بے سایہ ہونے سے محفوظ فرما، اللہ بے سایہ ہونے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ حضرت کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پھیلا، اور اے اللہ ہمیں بھی اس فیض سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جس طرح قدر کرنی تھی میرے مالک اس طرح قدر نہ کر سکے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما، اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرما۔ اے اللہ جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں میرے مالک ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما، اللہ جس طرح آپ ہم سے راضی ہوتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلی درجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔